بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ باب نمبر 7، قدرتی وسائل کا تحفظ۔ جی پیارے بچوں، ذرا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد مختلف چیزیں موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں؟ یہ آپ کا ماحول بناتی ہیں۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں، تصاویر کو غور سے دیکھیں اور ان تصاویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی میری یعنی انسانی سرگرمیاں قدرتی ماحول کو تبدیل کرتی ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی جانب، آؤ سیکھیں۔ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انسان کیسے اپنی ضروریات کے لیے قدرتی وسائل کا استعمال کرتا ہے؟ ہم درختوں کو کاٹتے ہیں، اس سے فرنیچر بناتے ہیں اور درختوں کی جو لکڑی ہے وہ جلانے کے کام بھی آتی ہے، جس سے ہم حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پانی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم ہوا کو استعمال کرتے ہیں۔ وسائل کے بے دریغ استعمال سے ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں کیسے قدرتی ماحول کو تبدیل کر رہی ہیں۔ موسمی تبدیلی۔ انسان حیاتیاتی مادے کو جلاتے ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں یہ گیس فضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے آگاہ کیا ہے کہ اگر اسی طرح فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بڑھتی رہی تو آنے والے سالوں میں زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گلیشیئر سے برف پگھل کر سیلاب اور سمندری طوفان کا باعث بن جائے گی۔ جی پیارے بچوں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماضی کی نسبت انسانی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی ضرورت بھی بڑھ چکی ہے۔ ہم زرعی زمین سے خوراک حاصل کرتے ہیں، لیکن اس زمین کو تعمیراتی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی تنظیم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 925 ملین لوگوں کو ان کی جسمانی ضروریات کے لحاظ سے کھانا نہیں مل رہا۔ پیارے بچوں، آپ کو اور مجھے اپنی جسمانی ضروریات کے لحاظ سے کھانا مل رہا ہے، سو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ جراثیم آلود پانی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو کیا ہم زمین پر زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پانی زمین پر ایک بہت اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 101 بلین لوگوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ گھروں کے فضلے، کیڑے مار ادویات کے استعمال اور کھادوں کے استعمال نے پانی کو بہت آلودہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ ہر سال تقریباً 15 ملین سے زیادہ بچے آلودہ پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا ہمیں پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ پانی کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں؟ انواع کا نقصان۔ انسانی سرگرمیاں مساکن کی تباہی کی وجہ بنتی ہیں۔ جب مساکن تباہ ہو جائیں گے تو انواع ناپید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی رپورٹ کے مطابق جانوروں کے قدرتی مساکن کی تباہی کی وجہ سے قریباً 800 انواع زمین سے ناپید ہو چکی ہیں، جبکہ قریباً 10,000 انواع کو خطرہ لاحق ہے۔ ان میں مختلف اقسام کی مچھلیاں اور پودے بھی شامل ہیں۔ گندی ہوا کے اثرات۔ انسانی سرگرمیاں ہوا کی خصوصیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوا میں مٹی اور تیزاب کا تناسب بہت بڑھ رہا ہے۔ آلودگی۔ آلودگی ماحول میں تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آئیں ہم آلودگی اور ان کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ آلودگی اور اس کی اقسام۔ ماحول میں موجود نقصان دہ مواد جو تبدیلی کا باعث بنتا ہے اسے آلودگی کہتے ہیں۔ آلودگی کی اقسام۔ آلودگی کی 4 بنیادی اقسام ہیں: ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی، آبی آلودگی، شور کی آلودگی۔ ہوا کی آلودگی۔ ہوا کی آلودگی فیکٹریوں اور تھرمل پاور پلانٹ سے نکلنے والے زہریلی گیسوں اور دھوئے کی آمیزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان آگ جلانے کے لیے کوئلہ اور ایندھن کا استعمال کرتے ہیں، جس سے کافی مقدار میں دھواں خارج ہوتا ہے۔
ہوا کی آلودگی بہت سے صحت کے مسائل کو پیدا کرتی ہے، مثلاً سانس لینے میں دشواری اور دل کے مسائل، پھیپھڑوں اور جلد کے کینسر میں اضافہ، بہت سی پھیپھڑوں اور جلد کی بیماریاں۔ پانی کی آلودگی۔ پانی میں موجود نقصان دہ مادے پانی کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ عام طور پر یہ موجود مواد انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آلودگی فیکٹریوں سے نکلنے والے فضلے، گندے پانی کی نالیوں، کھادوں، سرف اور صابن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پانی میں رہنے والے جانداروں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پانی کی آلودگی بھی بہت زیادہ صحت کے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ، گردوں اور دماغ کی بیماریوں میں اضافہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ بھی پانی کو آلودہ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی جو چیزیں کھاتے ہیں ان کے جو ریپرز ہوتے ہیں، ان کے جو کاغذ ہوتے ہیں، وہ چلتے پانی میں پھینک دیتے ہیں؟ زمینی آلودگی۔ زمین میں نقصان دہ تبدیلی زمینی آلودگی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پودوں کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مناسب صفائی کے فقدان کی وجہ سے گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی زمینی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں سے نکلنے والا نقصان دہ مواد بھی زمینی آلودگی پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل زمین میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو بعد میں پودے جذب کر لیتے ہیں۔ جب ان پودوں کو جانور یا انسان کھاتے ہیں تو یہ آلودگی جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ جی پیارے بچوں، صفحہ 55 پہ دی گئی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر دوسرا شخص زمین کو آلودہ کرنے میں ملوث ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، الباقیو انٹرنیشنل سے وعدہ کیجئے کہ آئندہ آپ کوڑا کرکٹ ادھر ادھر زمین پر نہیں پھینکیں گے۔ شور کی آلودگی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی زور سے بات کر رہا ہو، چیخ رہا ہو، اونچی آواز میں میوزک سن رہا ہو، نظمیں سن رہا ہو یا ٹی وی دیکھ رہا ہو، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یقیناً آپ کے کانوں کو بھی برا لگتا ہوگا۔ ماحول میں موجود ناخوشگوار آواز کو شور کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ شور کی آلودگی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے دماغ اور کانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ گاڑیوں کی آواز، لاؤڈ سپیکر کی آواز، ہوائی جہاز، جیٹ اور ٹرین کی سیٹی کی آواز شور کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ شور کی آلودگی صحت پر بہت زیادہ مضر اثرات پیدا کرتی ہے، مثلاً بہرا پن اور نیند کی خرابی وغیرہ۔ اگر تمام قدرتی ذرائع ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تمام جانداروں کو اپنی بقا کے لیے قدرتی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر پانی، ہوا، روشنی، پودے اور مٹی نہیں ہوگی تو زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ پانی کی کمی سے زمین بنجر ہو جائے گی، فصلیں کاشت نہیں ہو سکیں گی اور قحط پیدا ہو جائے گا۔ جنگلات جانوروں کا مسکن ہے۔ جنگلات کی کمی سے جانور اور پرندے زندہ نہیں رہ سکتے اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ زمین میں موجود معدنیات مثلاً گیس، تیل اور کوئلے کی کمی سے توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا، جس سے انسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان مشکلات سے کیسے نپٹ سکتے ہیں۔ قدرتی وسائل کا تحفظ۔ درج ذیل طریقوں سے قدرتی وسائل کو بچایا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو نہ خریدا جائے جو آپ کے استعمال میں نہ ہوں یا جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ خریداری کے وقت کپڑے کے تھیلے استعمال کریں، کپڑے کے بنے ہوئے رومال اور تولیے استعمال کریں، سائیکل اور عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، فالتو روشنیوں کو بند رکھیں، پانی کے نلکے اور ایئر کنڈیشنر استعمال کے بعد بند کر دیں، جب ضرورت ہو تبھی لان اور باغ کو پانی دیں، برش کرتے وقت، برتنوں کو دھوتے وقت اور ہاتھ دھوتے وقت نلکے کو بند رکھیں، کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے تلف کیا جائے، بارش کے پانی کو جمع کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ پاکستان میں خطرے سے دوچار جانور۔ وہ جانور جو ناپید ہونے کے دہانے پر کھڑے ہوں ان کو خطرے سے دوچار جانور یا نایاب جانور کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں نایاب جانوروں میں انڈس ڈولفن، برفانی چیتا، کالا ہرن، بھورا ریچھ اور مارکو پولو بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ خطرے سے دوچار جانوروں کو بچانے کے طریقے۔ ہمیں ان جانوروں کو بچانے کے لیے بہت سخت قانون بنانے چاہیے۔ غیر قانونی شکار کو روکنا چاہیے، انہیں مناسب مسکن فراہم کرنے چاہیے۔ ناپید جانور۔ ایسے جانور جن کی نسل زمین پر ختم ہو گئی ہے ناپید جانور کہلاتے ہیں۔ مساکن کی تباہی اور جنگلات کا خاتمہ ان جانوروں کے ناپید ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ کچھ ناپید جانوروں کی مثالیں ہیں وائٹ ڈولفن، ڈوڈو، ایشیائی چیتا، ڈائنوسور،
تسمانیہ کا ٹائیگر۔ جی بچوں، تو اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ آئندہ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے، وسائل کو احتیاط سے استعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی آگاہی دیں گے۔